اپنے تمام مرحومین اور خصوصاً جن بزرگان نے اس علاقے میں عزاداری کی بنیاد رکھی اور آج وہ ہماری صفوں میں موجود نہیں ہیں، شہدائے ملت جعفریہ اور علماء اعلام مجتہدین کرام جو مذہب اہل بیت کی ترویج و اشاعت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان سب کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ۔ صلوات بر محمد والے بیت محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الصمد الذی لم یلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صلوات بر محمد وآل بیت۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مولانا صاحب نے آیت کی تلاوت کی اور وہ احتراماً بیٹھ گئے، تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ جو آیت انہوں نے پڑھی ہے اسی آیت سے شروع کی جائے۔ صلوات بر محمد والے بیت۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ خالق اکبر نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، جو موجودات ہیں، وہ انسان ہوں یا جن، جمادات ہوں یا نباتات، حشرات الارض ہوں یا باقی جتنی مخلوق ہے، کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جو عبث اور فضول پیدا کیا گیا ہو۔ ہم اس کی حکمت
نہ سمجھ سکیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن خالق اکبر نے اپنی حکمت کاملہ سے ساری مخلوقات خلق فرمائیں اور انہیں انسان کے سامنے مسخر کر دیا، گویا انسان کے فائدے کے لیے خلق کیے۔ زمین، آسمان، جمادات، نباتات، حیوانات، سب کو انسان کے فائدے کے لیے اور انسان کے لیے خلق فرمایا۔ عام طور پر یہ جو زہریلے کیڑے یا سانپ وغیرہ، ان کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ کیوں پیدا کیے گئے، یہ تو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو انسان زندہ نہ رہ سکتا۔ ہوا کے اندر جتنے زہریلے اثرات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے یہ خود جذب کر لیتے ہیں مقناطیس کی طرح، اور آپ کے پاس صاف ہوا جو ہے وہ آتی ہے۔ تو کوئی شے ایسی نہیں ہے خالق اکبر نے جسے بغیر فائدے اور عبث کے خلق فرمایا ہو۔ سب سے افضل اور اشرف انسان کو خلق کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے فرزند آدم ہم نے تجھے تکریم عطا کی، ہم نے تجھے عزت عطا کی۔ حدیث قدسی میں فرمایا عبدی کن لی اکون لک اکن لک، اے میرا بندہ تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں، تو اپنے آپ کو میرے تابع کر لے، میرا بندہ بن جا، میرا مطیع ہو جا، میرا فرما بردار ہو جا، پھر میں تیرا ہو جاؤں گا۔ جب تو عبدیت کی منزل پہ فائز ہوگا، اب تو جو چاہے گا اللہ کی ذات وہ اس چیز کو حقیقت کا روپ عطا کر دے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تو عبدیت کی منزل پر فائز ہو، اور اس عبدیت کی منزل کو ایک اعلیٰ مقام عطا کیا۔ جب اپنے حبیب کی معراج کا تذکرہ کیا تو وہاں لفظ عبد استعمال کیا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی، اپنے بندے کو سیر کرائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے بازار میں، کوئی کام کرنا چاہتے تھے، ایک دکاندار تھا وہ کپڑے رنگ کرتا تھا، اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ میرے پاس ہے کام ہے، اگر آپ آئیں کریں، یہ کپڑے ہیں، یہ رنگ ہے اور یہ پٹی ہے، یہ ان سب کو رنگ کرنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا۔ یہ وہ چلا گیا، سارا کام، یہ کپڑا ہے، اس کو یہ رنگ دینا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا کہ جتنے رنگ تھے سب کو بھٹی میں ڈال دی، اس کو دیگ میں ڈال دیا، اور جتنے کپڑے تھے وہ بھی اس میں ڈال دیا۔ وہ کچھ دیر کے بعد آیا تو اس نے کہا کیا ہوا، میں نے آپ کے ذمہ کام لگایا تھا۔ کہا وہ ہو رہا ہے، رنگ ہو رہے ہیں کپڑے۔ کہا کیسے؟ کہا میں نے سارا رنگ دیگ میں ڈال دیا، سارے کپڑے بھی اس میں ڈال دیے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو نقصان کر دیا آپ نے میرا، وہ تو الگ الگ رنگ تھے کپڑے کو، مثلا زرد رنگ تھا، ایک کو سبز رنگ تھا، ایک کو سیاہ رنگ تھا، تو یہ کیا کیا آپ نے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں کپڑا اٹھاتا ہوں، تو بولتا جا کہ اس کپڑے کو کون سا رنگ ملنا چاہیے، اسی رنگ میں وہ ہو جائے گا۔
یہ کیا تھا؟ عبدیت کی منزل پہ عیسیٰ نبی فائز تھے، عبدی کن لی اکن لک۔ چنانچہ وہ کہتا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کپڑے نکالتے گئے جس طرح وہ کہتا تھا، اور اسی طرح کا وہ رنگ ان کپڑوں کے اوپر موجود تھا۔ یہ معروف واقعہ ہے جناب سیدہ کا کہ بچوں سے کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ کون سا درزی تھا جس کو دیے تھے؟ فقط کنیز خدا کی زبان سے ایک جملہ نکلا اور خالق اکبر نے اس کو حقیقت کا روپ عطا کیا، اور جبریل سے کہا کہ جنت سے 2 پوشاکیں لے جاؤ اور جناب سیدہ کے دروازے پہ دستک دینا، یہ نہیں بتانا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، بتانا میں حسنین کا درزی ہوں، اس لیے کہ میری کنیز نے اپنے بچوں کو کہا ہے کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ تو ارشاد پروردگار ہوا، میرا بندہ میں نے اس دنیا میں تجھے فقط کھانے پینے سونے جاگنے کے لیے خلق نہیں کیا، بلکہ اپنی بندگی کے لیے خلق کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں خلق کیا مگر اپنی بندگی کے لیے۔ عبادت سے مراد بندگی ہے، فقط عبادت، نماز افضل عبادت، روزہ افضل عبادت، اپنی بندگی کے لیے۔ اب ایک طالب علم ہے، وہ مطالعہ کرتا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اگر اس کا باپ اس کی تربیت اس انداز سے کرے کہ علم حاصل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، تو اس بچہ جو سکول جا رہا ہے اس کے ذہن میں یہ بٹھا دے کہ تو ایک واجب کام کو کر رہا ہے، تو اس کے دل میں اس کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور وہ اگر اطاعت پروردگار میں ہے تو وہ عبادت و شمار ہوگا۔ اب ایک دکاندار ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک اپنا کاروبار کر رہا ہے، اگر کاروبار شریعت کے مطابق ہے، اگر وہ حلال ہے تو وہ سارے کا سارا عبادت پروردگار میں شمار ہوگا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام دو غلاموں کا سہارا لے کے جا رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، آگے ایک صوفی قسم کا آدمی ملا اور کہنے لگا محمد باقر گرمی کا موسم ہے اور اس عمر میں دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہو، فرمایا میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، میں فی سبیل اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، یعنی مزدوری کرنا، بچوں کے لیے روزی کمانا، رزق جمع کرنا، فرمایا یہ فی سبیل اللہ ہے۔ حضور تشریف فرماتے ایک نوجوان بیلچہ لیے ہوئے جا رہا تھا، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے، کاش یہ اللہ کے کام آتا۔ حضور نے فرمایا کدھر جا رہا ہے؟ کہا یہ بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے، فرمایا یہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں کوشش کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے اللہ کے راستے میں۔ عبادت کا مفہوم فقط نماز کی حد تک نہیں، عبادت سے مراد بندگی خدا۔ انسان جو کام بھی کرے اس میں پہلے سوچے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں اس میں اطاعت پروردگار ہے یا خدا کی نافرمانی ہے۔ اگر اطاعت پروردگار ہے تو وہ عبادت شمار ہوگا، اور اگر نافرمانی ہے، مثلا مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے اور ارادہ یہ ہے کہ میں جاؤں گا نماز پڑھوں گا اور لوگ مجھے دیکھیں گے اور کہیں گے یہ بڑا نمازی ہے،
تو وہ تو نافرمانی خدا ہے، اطاعت خدا کے لیے نہیں آیا۔ اگر ریاکارانہ طور پہ نماز پڑھ رہا ہے یا مثلا زکوٰۃ دے رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں گے یہ بندہ بڑا نیک ہے، یہ غریبوں کی مدد کر رہا ہے، بلکہ بڑی واضح مثال عرض کرتا ہوں، ایک بندہ میدان جنگ میں گیا، میدان جنگ میں کفار سے جنگ تھی، حضور کا زمانہ تھا، مارا گیا، لوگوں نے آ کے بتایا اللہ کے رسول فلاں بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، صلوات پر محمد والے اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا مردود مرا ہے، کفار نے قتل کیا، میدان جنگ میں جہاد حضور کی سرپرستی میں تھا، فرمایا یہ مردود مرا ہے۔ یا رسول اللہ وہ تو میدان میں گیا، وہاں دشمنوں نے اس کو مارا۔ حضرت نے فرمایا اس کی نیت یہ تھی کہ میں جاؤں گا میدان میں جنگ لڑوں گا، میں کفار کو قتل کروں گا، میں مارا جاؤں گا، میرے قصیدے پڑھے جائیں گے کہ فلاں نے بڑا جہاد کیا۔ فرمایا اس کی نیت ٹھیک نہیں، حالانکہ مارا گیا میدان میں۔ اس لیے فرمایا کہ بسا اوقات انسان بہت اچھا عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی نیت درست نہیں ہوتی۔ اس لیے کہا کہ جتنے اعمال ہیں ان اعمال میں نیت شرط ہے، اگر نیت خالص ہوگی تو اس کا اجر ملے گا، اور اگر نیت خالص نہیں ہے تو اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ یہ آج کل تو میرے خیال ہے کتابوں کا نصاب بھی بدل گیا ہے اور وہ واقعات بھی نکال دیے گئے۔ تیسری یا چوتھی کی اردو کی کتاب میں ایک واقعہ تھا، وہ کہ حضور نے کسی جنگ میں جانا تھا اور حضور نے لوگوں سے کہا کہ گھر کے اندر جو کچھ ہے وہ لے آؤ، تو کسی نے کوئی آدھا راشن لے گیا جتنا اس کے گھر میں تھا، کوئی تیسرا حصہ لے گیا۔ ایک صاحب آئے تو انہوں نے سے پوچھا تو انہوں نے کہا جو کچھ میرے پاس تھا میں اللہ اور رسول کو گھر میں چھوڑ آیا، باقی سب کچھ لے آیا۔ یہ جب ہم دیکھتے ہیں یہ اتنا بڑا، دیکھو نا، پورے گھر سے سارا سامان لے جانا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے بارے میں ہمیں کوئی قرآن میں کوئی آیت نظر نہیں آتی۔ اور کچھ ہستیاں ہیں جو کی روٹیاں دیتی ہیں، غریبوں کو، فقراء کو جو کی روٹیاں دیتی ہیں اور 3 دن مسلسل دیتی ہیں، 1-2 آیت نہیں پوری سورت نازل ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے بھئی؟ ایک بندہ جو ہے وہ بوریاں دے رہا ہے، یہ کوئی مطلب ہے؟ اللہ کے ہاں اللہ آپ کی ذات جو ہے وہ عادل ذات ہے، وہ احکم الحاکمین ذات ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک جو کی روٹیاں ہیں ان کے بارے میں سورہ عصر کیا نازل ہوتی ہے، صلوات پر محمد والے بیت، سورہ دہر نازل ہوتی ہے، اور الفاظ جو سورہ کے اندر ہیں قرآن میں جب یہ پورا واقعہ بیان ہوتا ہے آخر میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے اہل بیت رسول تمہاری اس کوشش کا خدا قدردان ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو انعام دیتی ہے کہ اللہ تمہاری اس کوشش کا قدردان ہے۔ جنگیں تو بہت سارے لوگوں نے لڑی، کفار کو قتل بھی کیا، میدان میں گئے، کفار کو مارا بھی صحیح، لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک ضربت کی اتنی قیمت ہوئی کہ اب ثقلین کی عبادت سے افضل ہو گئی۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ سورہ الملک کے اندر ارشاد ہوتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں حکومت ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اسی نے موت کو بھی خلق کیا، اسی نے حیات کو بھی، زندگی کو بھی اور موت کو بھی۔ یہ زندگی اور موت کیوں خلق ہوئے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے۔ اکثر حکم نہیں کہا کہ تم میں زیادہ عمل کون کرتا ہے، فرمایا تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے۔ 2 رکعت نماز جو خلوص سے پڑھی جائے وہ افضل ہے اس 100 رکعت سے کہ جو خلوص سے نہ پڑھی جائے۔ بے شک ساری رات عبادت کرتے رہے، خلوص سے نہ ہو، اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اجر اللہ کی ذات دے گی اس عمل کے اوپر جو خلوص سے ہوگا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں خلق کیا اپنی بندگی کے لیے۔ سورہ بقرہ کو اگر آپ اس کی تلاوت کریں تو پہلے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا، پہلے متقیوں کا، کفار کا، منافقین کا۔ یہ 3 گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد عمومی خطاب ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، اے لوگوں، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں خلق کیا، تمہیں بھی خلق کیا اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی اس ذات نے خلق کیا۔ عبادت یا سلام کرنا یا جھکنے کے، کسی کو جھکنے کے 4 عوامل ہوتے ہیں کہ کسی کا سلام اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ اس نے فلاں موقع پہ میری مدد کی ہے، یا فلاں وقت جب میری ضرورت ہوگی تو یہ بندہ میری ضرورت کو پورا کرے گا۔ یا سلام کیا جاتا ہے ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ میں نے اگر چودھری صاحب کو سلام نہ کیا تو چودھری صاحب مجھے اندر کر دیں گے، کوئی کیس بنا دیں گے، یا لالچ کی وجہ سے، یا خوف کی وجہ سے، یا احسان کی وجہ سے کہ فلاں موقع پر اس نے میرے اوپر فلاں احسان کیا تھا۔ اور یا کسی کا سلام کیا جاتا ہے وہ سلام کے آل ہوتا ہے۔ اللہ کی عبادت کیوں کی جائے، اللہ کو کیوں جھکا جائے، یہ چاروں کے چاروں عامل موجود ہیں۔ اگر احسان عمل ہے کسی کے سلام کرنے کا تو ہم پہ جتنا احسان اللہ نے کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا۔ ماں کے شکم سے لے کر موت تک آپ دیکھیں اس کے کتنے احسانات ہیں۔ بچہ ماں کے شکم میں تھا اس وقت سے احسانات شروع، وہاں اس کو رزق پہنچاتا رہا، وہ دنیا میں آیا، یہاں اس کے رزق کا بندوبست کیا، اس کی موت تک جو کچھ اسے چاہیے تھا وہ دیتا رہا، جتنے اس کے احسانات ہیں۔ فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہی ہوا، یہ پنکھے بند کر دیں، بجلی چلی جائے اور ہوا ختم ہو جائے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ کسی ہوا کو دیکھ لیں، خود پانی کو دیکھ لیں جن کی ہم قدر نہیں کرتے، کوئی نعمت دیکھ لیں، جتنے احسانات اس پروردگار کے ہیں اتنے نہ ماں باپ کے ہیں نہ دوسرے رشتہ داروں کے ہیں۔ فرمایا اگر احسان جھکنے کا سبب ہوتا ہے
اس مالک حقیقی کو جھکا جائے، اس لیے کہ اس کے احسانات کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر لالچ سبب ہوتا ہے تو جتنا لالچ اس نے دیا، فرمایا میرا بندہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے میرا بندہ، اے نفس مطمئنہ، تو میرے اوپر راضی ہے، میں تیرے اوپر راضی ہوں، تو اس دنیا میں میری اطاعت کرتا رہا، میرا بندہ بن کے رہا، اب جب آخرت ہوگی تو اس کا ارشاد ہوگا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ علامہ اقبال نے بھی کہا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اتنا اپنے آپ کو بلند کر، اتنا کردار بلند کر کہ اللہ کی ذات قیامت کے دن تجھے اختیار دے کہ اے میرا بندہ، تو دنیا میں میرا بندہ بن کے رہا ہے، میرا مطیع و فرما بردار رہا ہے، اب بتا کہ میرے بندوں میں رہنا چاہتا ہے یا جنت میں رہنا چاہتا ہے۔ اس ذات کا اعلان، اور جتنا اس نے ڈرایا، فرمایا میرے بندے اگر مخالفت کی، اگر تیرا عقیدہ درست نہ ہوا، اگر اعمال درست نہ ہوئے، وقت تو فرمایا اس جہنم میں ڈالوں گا کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ تو جتنا اس نے خوف دلایا اتنا کسی نے نہیں دلایا۔ 3 سبب۔ چوتھا سبب، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ فرماتے ہیں پروردگارا، میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت کا لالچ ہو، میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جہنم کا ڈر ہو۔ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں اگر جنت اور جہنم کا تصور نہ ہوتا تو علی تب بھی اتنی عبادت کرتا، یہ نہیں کر رہا۔ کیوں؟ بل وجدتک اہلا للعبادہ، اے میرے پروردگار میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا۔ پروردگارا میں نے نظر دوڑائی، تیرے علاوہ کسی کو لائق عبادت نہ پایا، اس لیے میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو فرمایا وہ ذات اہل ہے کہ اس کا سجدہ کیا جائے، انسان اس ذات کو جھکے۔ 24 گھنٹوں میں اس نے 17 منٹ مانگے، 24 گھنٹوں میں۔ میرا بندہ ان 24 گھنٹوں میں باقی اپنی محنت کر، مزدوری کر، بچوں کے لیے روزی کما، آرام کر، دنیا کی جو حلال چیزیں میں نے پیدا کی ہیں ان سے لطف اندوز ہو۔ 17 منٹ میرے لیے وقف کر دے، 17 رکعت، 17 منٹ، 17 رکعت فریضہ ہے، اس پہ 17 منٹ لگتے ہیں، یہ 17 منٹ میرے لیے وقف کر دے۔ اور اس کو ناج البلاغہ میں مولا امیر نے فرمایا کہ جنت کی قیمت، فرمایا جنت انسان تو 2 کام کر، تیری جنت کا میدان ہے۔ واجبات پہ عمل کر، حرام کاموں سے بچ جا۔ اگر تو واجبات پہ عمل کرے، حرام کاموں سے بچ جائے، ہر کام کے کرتے وقت دیکھ کہ یہ کام جو ہے یہ واجب ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے۔ اگر واجب ہے تو اس کو بجا لا۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط ایک ہے کہ وہ صاحب ایمان، عمل صالح کرے اور صاحب ایمان ہو۔
اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے صاحب ایمان ہونا شرط ہے. اگر صاحب ایمان ہوگا تو عمل قبول ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا مرد ہو یا عورت جو بھی نیک عمل کرے گا شرط ایک ہے کہ وہ مومن ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں. مفسرین نے لکھا ہے اس پاکیزہ زندگی سے مراد دنیا کی بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں تو یقیناً جنت میں پاکیزہ زندگی ہوگی کہ جو نیک اعمال بجا لائے گا. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے کسی شخص نے موت کے بارے میں سوال کیا. یا علی موت کے بارے میں بتائیں. یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب اعتقادیہ شیخ صدوق کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت نے فرمایا تو نے اس سے سوال کیا ہے جو موت کی حقیقت سے آگاہ ہے. فرمایا مرنے والوں کی چند قسمیں. پہلے مرنے والے وہ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں. کوئی ان کا حساب نہیں ہوگا. کون؟ صحیح العقیدہ، باعمل، چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہوئی تو توبہ کی، اپنا تصفیہ حساب کر کے دنیا سے رخصت ہوئے. جب دنیا سے گئے ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں تھا، پاک و پاکیزہ تھے، اپنا حساب مکمل کیا، عقیدہ ان کا درست، عمل بھی ان کا درست. فرمایا یہ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اس لیے کہ وہ حساب کتاب یہاں اپنا ختم کر کے گئے. دوسرا جو بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے فرمایا کافر، مشرک، وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی خدا کی نافرمانی کی. فرمایا یہ لوگ وہ ہوں گے جو بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے. تیسرا فرمایا وہ لوگ جن کا عقیدہ صحیح ہوگا، عمل بھی کیا ہوگا، نیکیاں زیادہ ہوں گی، برائیاں کم ہوں گی، اللہ انہیں اپنے فضل سے جنت میں بھیجے گا. چوتھے وہ ہوں گے عقیدہ صحیح، اعمال بجا لائے، نیکیاں کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، یہاں کچھ عرصہ سزا پائیں گے جہنم میں. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ 5000 سال جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہم ان کی شفاعت کریں. 5000 سال آخرت کے. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. آپ کے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں انسان سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر کے سو، اپنا وصیت نامہ تکیے کے نیچے رکھ کے سو. کون سے واجبات رہ گئے ہیں؟ کیا میری ذمہ داریاں تھی جو میں ادا نہیں کر سکا؟ توبہ کر کے ہو سکتا ہے تیری زندگی کی یہ آخری نیند ہو اور تو بیدار ہی نہ ہو اور دنیا سے رخصت ہو جائے. کئی بندے آپ نے سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، رات کو ٹھیک ٹھاک سوئے، صبح کو گھر والوں نے دیکھا کہ وہ موجود ہی نہیں ہے. لہذا فرمایا کہ مولا امیر فرماتے ہیں انسان اپنا محاسبہ اس سے زیادہ کر کہ جتنا کسی کو مقرر کیا جائے کہ وہ تیرا محاسبہ کرے. خود اپنے آپ کو دیکھ، کیا غلطیاں ہوئی، کیا گناہ سرزد ہوئے، اس کی تلافی کر لے. اس وقت تیرے پاس وقت موجود ہے.
یہ مجالس عذاب فقط سننے کے لیے نہیں ہے. بڑے علماء کرام اور بڑے مصائب خان طوفان غم، بحر المصائب، نار المصائب آپ کے بعد میں تو وہ کیا ہے وہ خالی جگہ پر کرنے کے لیے آیا ہوں. میرا نام آج اشرے میں نہیں ہے. تو ایک اس لیے کہ بھائی 10 سال ہو گئے کڑائی میں مومنین کی زیارت نہیں ہوئی، چلو اس عنوان سے 10 سال کے بعد زیارت ہو جائے گی، ورنہ وہ اچھے اچھے خطیب آپ کے پاس آ رہے ہیں. اور ان مجالس کا مقصد یہ ہے جو لوگ خرچ کر رہے ہیں. دیکھیں نا، کوئی ہر بندہ، کوئی دکاندار بھی ہو، سال کے بعد حساب کرتا ہے کہ سال میں مجھے کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا. آپ عزاداری شروع کی ہے، 8 ربیع الاول کو حساب کرنا کہ یہ جو ہم نے عزاداری پہ پیسہ خرچ کیا ہے، اس عزاداری میں کتنی تبدیلی آئی قوم کے اندر. کتنے بندے بے نماز تھے نمازی بنے، کتنے بندے شریعت کے پابند نہیں تھے انہوں نے شریعت کی پابندی شروع کر دی، کتنے بندے اعمال واجبہ نہیں دیتے تھے ہم نے ان کو اعمال واجبہ کا عادی بنایا. حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کہ صحابی ہے فضیل ابن یسار، امام فرماتے ہیں فضیل مجلسیں کرتے ہو؟ عرض کیا مولا کرتے ہیں. فرمایا رحم اللہ عمران من احیا امرنا، خدا رحم کرے اس بندے پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے. سائل نے پوچھا مولا آپ کے امر کو زندہ کیسے کیا جائے گا؟ فرمایا ہمارے علوم کو یاد کرے اور پھر ان پر عمل کرے. ہماری طرف سے کوئی بات اس کے پاس پہنچتی ہے، مجلس خان ایک عالم، ایک واعظ، ایک مبلغ جب آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ یا عقائد کے بارے میں گفتگو کرے گا، یا احکام کے بارے میں کرے گا، یا اخلاقیات کے بارے میں کرے گا. آپ دیکھیں کہ یہ جو عقیدے کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، کیا میرا عقیدہ ٹھیک ہے؟ اگر عقیدے میں کوئی سقم ہے تو اس کو درست کر. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے عرض کرتا ہے مولا آپ میرا عقیدہ سنیں، اگر میرے عقیدے میں کوئی سقم ہے تو بتائیں. مولا نے فرمایا بتاؤ. کہنے لگا مولا میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، پیغمبر کو آخری رسول مانتا ہوں، آپ سے اور آپ کے محبوں سے محبت کرتا ہوں، آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں، حلال محمد کو حلال جانتا ہوں، حرام محمد کو حرام جانتا ہوں، کیا میرا یہ عقیدہ ٹھیک ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے والد گرامی امام علی زین العابدین کی خدمت میں بیٹھا تھا اور میرے بابا کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس نے میرے بابا سے یہی سوال کیا تھا، جو میرے بابا نے جواب دیا تھا میں تجھے وہی جواب دوں گا. میرے بابا نے اس بندے کو یہ جواب دیا تھا اگر تیرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، پیغمبر آخری رسول ہے اور وہ ہم سے اور ہمارے محبوں سے محبت کرتا ہے، دشمنوں سے نفرت کرتا ہے، حلال محمد کو حلال جانتا ہے، حرام محمد کو حرام سمجھتا ہے، اگر تو اسی کے اوپر قائم رہا تو میں تیری قبر میں شفاعت کروں گا. یہ شخص روتے ہوئے اٹھتا ہے اور روتے ہوئے جا رہا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اہل جنت کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ. یہ شخص اہل جنت میں سے ہے. عقیدہ درست، عمل درست، عمل کی تلقین مسلسل. خود پیغمبر خاتم کو حکم ہے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، تم نصیحت کرو ان کو، بار بار یاد
یاد دہانی کراؤ، اس لیے کہ بار بار یاد دہانی کرانا یہ مومنین کے لیے نفع مند ہے۔ جب ایک چیز کو بار بار ذکر کیا جائے گا یقیناً اس کے اثرات ہوں گے۔ نوجوان لائق تحسین ہیں کہ جنہوں نے یہ پروگرام رکھے ہیں اور یہ پروگرام ہونے چاہیے۔ آپ بیٹری ہے نا، بیٹری اس کو آپ بند رکھیں، 15 دن 20 دن کے بعد وہ ڈیڈ ہو جائے گی، گاڑی میں چلتی رہے گی تو چارج ہوتی رہے گی۔ انسان کے اندر بھی روح اس کی بیٹری کی مانند ہے، اس کو چارج کرنے کے لیے ضرورت ہے کوئی چارجر ہونا چاہیے۔ وہ کون ہے؟ کوئی روحانی شخصیت، کوئی عالم دین کہ جو تمہیں نصیحت کرے، اور وہ روح کو چارج کرنے کے لیے، اس کو تقویت پہنچانے کے لیے قرآن کی تلاوت، اذکار واجبہ، نماز کی ادائیگی، نماز شب کی ادائیگی، لوگوں سے اچھا سلوک، یہ ساری چیزیں روح کی تقویت کا باعث ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسی کلاسیں ہونی چاہیے ہفتہ وار، 15 روزہ، مہینہ، جہاں آ کے ہم اپنے بارے میں غور کریں، اس کتاب کو دیکھیں، زندگی کی کتاب کو، کہ میرے سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں، کیا کیا گناہ ہوئے، اور جب آپ متوجہ ہو جائیں تو اللہ نے موقع دیا، فوراً انسان توبہ کرے، وہ مہربان ہے۔ انسان کا دامن نجس ہونا اور پانی بہ رہا ہو، عقل مندی یہ ہے کہ اس کو پانی میں ڈبو دے، پانی میں ڈبونے میں دیر ہوگی، پاک کرنے میں دیر نہیں لگے گی، وہ کپڑا آپ کا پاک ہو جائے گا۔ انسان، تیرا جسم گناہوں سے لتڑا ہوا ہے اور خدا کی رحمت کا سمندر ٹھانٹے مار رہا ہے، تیرا اس میں غوطہ دینے کی ضرورت ہے، اس کے بخشش میں کوئی تاخیر نہیں ہے۔ جتنا جلدی تو اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ لگائے گا اور خالصتاً لوجہ اللہ توبہ کرے گا، اللہ فرماتا ہے اے بندہ خدا، جب تو میرے سامنے جھک جائے گا اور توبۃ نصوحا کرے گا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ صلوات پر محمد والے بیت۔ بس میری گفتگو اس حوالے سے اتنی ہی تھی۔ میرے بعد مولانا صاحب ہیں، انہوں نے بھی مجلس پڑھنی ہے۔ بس میں تاکہ یہ محرم کے ایام ہیں اور ان میں یہ ذکر جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ آپ تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اشتہار چھپواتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، پھر مجلس خان آتا ہے، مجلس پڑھتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے۔ سید الساجدین کو اتنا انتظام نہیں کرنا پڑتا۔ سید الساجدین کے سامنے کھانا آتا تھا، کھانے پہ نظر پڑتی تھی، کربلا کی طرف رخ ہو جاتا تھا، بابا تو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ وضو کے لیے پانی لایا جاتا، امام علیہ السلام کے لیے وضو کے لیے پانی لایا جاتا، اتنے آنسو بہاتے کہ پانی واپس کرنا پڑتا۔ قصاب جا رہا تھا، قصاب کو روکا، فرمایا قصاب تجھے ذبح کی شرائط بتائیں؟ کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ کا ماننے والا ہوں، ہمیں پتہ ہے، ہم قصاب ذبح کرتے ہوئے ہم ذبیحہ کو پہلے پانی پلاتے ہیں۔ اس وقت کربلا کی طرف منہ ہو گیا، بابا لوگ حیوانوں کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں، بابا تو پیاسا مارا گیا۔ عربوں میں رواج ہے کہ جہاں قصاب کی دکان ہوتی ہے وہاں باہر اس حیوان کا سر لٹک رہا ہوتا ہے جس کا گوشت ہوتا ہے۔ بازار میں گئے، بکرے کا سر لٹک رہا تھا، بازار میں روتے روتے بیٹھ گئے۔ صحابہ نے پوچھا مولا کیا وجہ تھی؟
کیا کوئی ہم سے گستاخی ہو گئی؟ فرمایا نہیں، تم سے کوئی گستاخی نہیں ہوئی۔ مولا پھر کیا ہوا؟ فرمایا تمہیں تو بکرے کا سر نظر آ رہا ہے، مجھے وہ سر نظر آ رہا ہے جو نوکے نیزہ پہ سوار تھے۔ 30 سال سے زیادہ بابا کے غم میں روئے۔ آج بھی میں نے وہاں سیال میں کہا، کسی شیعہ نے آگے کہا مولا اب رونا کم کر دے، رونا کم کر دے۔ اس وقت فرمایا او سوال کرنے والا مجھے بتا یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ یعقوب نبی کے 12 بیٹے تھے، ایک غائب ہو گیا تھا، 11 زندہ تھے۔ اتنے روئے تھے کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ اور فرمایا اور سوال کرنے والا میرے سامنے 18 یوسف ذبح ہوئے۔ کسی شخص نے کہا تھا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، مولا شہادت آپ کی میراث ہے، آپ رونا کم کریں۔ اس وقت فرمایا تو سوال کرنے والا وہ علی اکبر کا شہید ہو جانا یہ خاندانی روایات کے مطابق تھا، وہ عباس کا شہید ہو جانا خاندانی روایات کے مطابق تھا، وہ اولو محمد کا شہید ہونا خاندانی روایات کے مطابق تھا، اور مجھے بتا میری پھپھیوں کا ننگے سر شام و کوفہ کے بازاروں میں جانا یہ میری خاندانی روایات کے مطابق نہ تھا۔ اور میں کہوں گا جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، اس کی بیٹیوں کو ننگے سر شام و کوفہ کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ کسی نے پوچھا تھا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں ہے؟ سب سے بڑی مصیبت کون سی تھی؟ بابا کی شہادت، علی اکبر کی شہادت، چچا عباس کی شہادت۔ 3 دفعہ کہا تھا الشام الشام الشام، سجاد کے لیے سب سے بڑی مصیبت۔ بس ایک جملہ عرض کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں آپ کی زحمت کو۔ کوفہ میں قیدیوں کے ساتھ ہے، اسیر ہے، سر نوکے نیزہ پہ سوار ہے۔ سید سجاد کی کیا حالت ہے؟ گلے میں خاردار توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے۔ ایک شخص آ کے سلام کر کے کہتا ہے قیدی تم بتا سکتے ہو تم کون ہو؟ کہا میں ہاشمی ہوں۔ ہاشمی کہنا تھا، یہ شخص کہتے ہیں تو ہاشمی نظر نہیں آتا، ہاشمی نظر نہیں آتا۔ امام نے پوچھا کیسے؟ کہا 1 مہینہ پہلے یہاں ایک ہاشمی آیا تھا جس کا نام مسلم ابن عقیل تھا، زخمی حالت میں جب ابن زیاد کے دربار میں گیا تھا، اس کا سر بلند تھا۔ ہاشمی تو کیسا ہاشمی ہے، تیرا سر جھکا ہوا ہے۔ اس وقت سید سجاد نے کہا وہ سوال کرنے والا مجھے بتا، اور مسلم ابن عقیل کے ساتھ پردے دار موجود تھے اور مسلم کے ساتھ کوئی پردے دار موجود نہ تھا۔ اور میں جدھر دیکھتا ہوں کہیں میری پھپھیاں ننگے سر موجود ہے، کہیں میری مائیں ننگے سر موجود ہے، میں کس طرح سر کو بلند کروں؟ سید الساجدی 32-33 سال جتنا بھی عرصہ بابا کے بعد زندہ رہے، سید الساجدین بابا کے غم میں روتے رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔